بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت آج جو شکار ہے افراط تفریط کا، افراط و تفریط کا، انتشار و تنشیر کا، افساد و تفسید کا، افراق و تفریق کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن کریم سے دوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری، صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے دوری، قرآن کی تفسیر بیان کرنے سے دوری، اور ائمہ مجتہدین اہل بیت کرام کی عظمت بیان کرنے سے دوری۔ یہ بڑا زمانے میں کلمیہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی جشن امام باقر نہیں ہو رہا، کسی بھی طبقے میں، علاوہ شیعہ کے۔ جیسی کسی نے حضرت امام زین العابدین یا امام باقر، امام جعفر کا ذکر کرنا شروع کرا تو ذہن میں ایک خیال، تخیل، تقیر، تصور، تفکر جنم یہ لے گا کہ یہ شیعہ تو نہیں، ایک ایسا وہ چھوڑ رکھا ہے، شوشہ چھوڑ رکھا ہے۔ تو آل ورلڈ میں کہیں بھی جشن امام باقر نہیں ہوا ہے۔ کس میں؟ اہل سنت میں، اہل تشیع میں تو ہوا، نہ جشن امام موسیٰ کاظم ہوا، نہ جشن امام علی رضا ہوا، کسی بھی طبقے میں نہیں ہوا۔ میں ایک طبقے کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا، بریلی والوں کو، کسی بھی طبقے میں نہیں ہوا علاوہ شیعہ کے۔ کیا نہیں ہوا؟ کوئی کمی ہو تو بتاؤ، لاؤ میرے سامنے بتاؤ، امام زین العابدین کے بارے میں بتاؤ کہ کیا کمی تمہیں نظر آتی ہے، حضرت امام باقر میں کیا کمی تمہیں نظر آتی ہے، اشرف آصف جلالی کے کو تو کمی نظر آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بول رہا ہے کہ وہ باغ فدق کے مسئلے میں خطا پر تھی، اور دعوت اسلامی والے اس کا فل ساتھ دے رہے ہیں، فل ساتھ دے رہے ہیں اشرف آصف جلالی کا، کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں لفظ بولا کہ وہ خطا پر تھیں باغ فدق کے مسئلے میں جب وہ مطالبہ کر رہی تھیں۔ پورا دعوت اسلامی کا مجمع، اکثر مفتی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہی اشرف یہ بول دیتا کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے، یہ مسئلہ بتانے میں فاضل بریلوی خطا پر تھے۔ اتنا اگر کہہ دیتا تو تمام بریلی والے اس کو اسلام سے خارج قرار دیتے یا گمراہ قرار دیتے، لیکن یہ ہمت نہیں کرے گا، یہ بولنے کی ہمت نہیں کرے گا کہ فاضل بریلوی بھی فلاں مسئلے میں خطا پر تھے۔ چلو ایک خطا مان لو، ایک، جب امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے لیے اشرف آصف جلالی خطا مان رہا ہے، اور پھر طرح طرح کی دلیلیں دینا کہ ان سے خطا ہوئی، ان سے خطا ہوئی، ان سے خطا ہوئی، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے لکھا، پھر خطائیں گنوا رہے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام، نبیین، حضرت آدم علیہ السلام تک کی خطا گنوا دی ان لوگوں نے۔ استغفر اللہ، اور بھی آگے بڑھ گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بھی خطا انہوں نے بتائی۔ یہ بریلوی حضرات نے، دیوبند والوں نہیں، بریلوی حضرات نے، وہ آئے تھے، وہ دیکھو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ فاضل بریلوی کو تو بے خطا مان رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کو باخطا مان رہے ہیں۔ یہ ان کے عقیدے ہیں بریلی والوں کے۔ تو دیکھو کمی سب میں ہے، دیوبند والوں میں بھی ہم مانتے سب میں کمی ہوتی ہے، لیکن ایسی کمی تو نہیں ہے نا جیسے بریلوی لوگ اپنے امام، اپنے مولوی کو اتنا بڑا چڑھا رہے ہیں۔ وہ کبھی تھانوی صاحب کا ذکر ہی نہیں کرتے دیوبند والے۔ آل ورلڈ میں، ہندوستان کی بات نہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آل ورلڈ میں کسی بھی دیوبندی عالم کی یا ندوی عالم کی، مذاہبی عالم کی ایک تقریر ایسی بتا دو تھانوی صاحب، نانوتوی صاحب، گنگوئی صاحب اور خلیل احمد امبیٹوی صاحب پر، مکمل 1 گھنٹے کی تو بہت بڑی بات ہے، آدھے گھنٹے کی ہو، آدھے گھنٹے کی، یعنی مکمل آدھے گھنٹے کی ہو، لاؤ میرے پاس 1 لاکھ روپے لے کے جاؤ، نہیں تو فاضل بریلوی کے بارے میں ہزاروں تقریریں نکال دوں گا، ہزاروں۔ یہ گوگل بٹن دباؤ، لکھ دو فاضل بریلوی، جو مقرر دیکھو فاضل بریلوی، فاضل بریلوی، ہزاروں تقریریں،
اور پوری دنیا میں ان کے نام کے جشن ہوتے ہیں، جشن اعلیٰ حضرت، لیکن جشن امام باقر کبھی نہیں ہوتا، جشن امام جعفر کبھی نہیں ہوتا، جشن حضرت ابوبکر صدیق کبھی نہیں ہوتا، جشن عمر فاروق اعظم کبھی نہیں، کیوں نہیں ہوتا؟ اور دوسری بات یہ ہے، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا سب سے بڑا مفتی بریلویوں میں مفتی منیب الرحمان ہے، صدر المفتین، امام المفتین، اور دوسرے نمبر پہ حضرت مولانا مفتی اکمل صاحب فقیہ العصر ہیں، دنیا کے بڑے مفتیوں میں دوسرے نمبر کے وہ ہیں۔ وہ بھی کھل کے اب آ گئے، سامنے آ گئے۔ قبر جب دکھنے لگتی ہے نا آدمی کو تو پھر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ جس دن اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، سوچے قیامت میں جواب دینا ہے، جتنا گمراہ کیا سب کا حساب ہوگا اللہ کے یہاں قیامت میں، تو پھر آدمی تھوڑا کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، دیوبند والوں میں سب سے بڑے مفتی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب بہت معتدل شخصیت ہیں۔ ان کے والد کی تفسیر لاجواب ہے، معارف القرآن وہ آپ پڑھیں، یا علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تبیان القرآن پڑھیں، لاجواب تفسیر ہیں۔ اب ہندوستان میں آئیے، نائب المجددین امام المقررین حضرت مولانا شیخ عثمان صاحب شاہی امام پنجاب ہے، اس زمانے کی نائب المجددین شخصیت ہے، جس علاقے میں جائیں گے انشاءاللہ انقلاب ہو جائے گا، اس زمانے کی نائب المجددین شخصیت۔ اور سلطان المقررین اور سلطان المصنفین حضرت علامہ آل رسول سید طاہر القاضی صاحب ہیں، کتنا بڑا پیغام دے دیا کہ ہم آج کے بعد کسی کو کافر نہیں کہیں گے، دیوبند ہو، بریلی ہو، اہل حدیث موجود، یہ سب مسلمان ہیں، شیعہ کو بھی مسلمانوں سے ہی جوڑا جاتا ہے۔ جب تک کسی کا کفر حد کفر پر، یعنی کسی گمراہی حد کفر پر نہیں پہنچ جائے، اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ یزید کو کیوں کافر نہیں کہتے بریلی والے؟ کیوں نہیں کہتے؟ کیا اچھائی نظر آتی ہے یزید میں جو کافر نہیں کہتے؟ شیعہ میں کیا برائی نظر آتی ہے جو اسے ایک دم کافر کہتے ہو؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔